بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear students. اہلاً وسہلاً مرحباً. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. آپ کا آج کا دن اچھا رہا؟ چلیں ماشاء اللہ. چلیں نصف رمضان ہو گیا الحمدللہ، اور آج ہم نے سیکنڈ نصف جو ہے وہ سٹارٹ کر لیا رمضان کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر و عافیت اور صحت، ایمان، تقوی کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق دے، آمین. تو چلیے دعا کے بعد انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم استغفار نمبر 16 کریں گے. آج کے استغفار بھی بہت امپورٹنٹ ہے الحمدللہ، اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ نماز کے حوالے سے بھی اس کی بہت امپورٹنس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جیسے ہر ایمان والے کی کوشش ہوتی ہے نا کہ وہ اپنی زندگی کو ایسے کاموں میں لگائے اور ایسی چیزوں میں لگائے جو اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے والی ہے. تو انشاءاللہ یہ بات بھی آپ آج کے استغفار میں سیکھیں گے. اچھا یہ بتائیے کہ کیا آپ کو ایسے اعمال کا علم ہے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں؟ یعنی ایسے کون سے کام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں؟ جھوٹ بولنے سے بالکل، غیبت سے، شرک سے بالکل، شاباش. اور کسی کا دل دکھانا، یہ سارے اللہ کی ناراضگی کے کام ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے اللہ کی نافرمانی کرنا، تکبر، ظلم، شاباش. اچھا یہ بتائیں کہ جی ہاں کفر بھی اس میں آ جاتا ہے. تو اب یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کون سے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں نا. تو اب یہ ہے کہ ہم کس طرح اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں. جی ہاں یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہے کہ وہ کام دوسروں کو کہنا جس پر خود عمل نہیں کرتے. تو اب یہ بتائیں کہ ایسے کون سے ہم کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہم سے دور ہو جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. وہ کام بتائیں آپ. رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا یا توڑنا، اچھا اخلاق، استغفار، اللہ کا ذکر، توبہ، توفیق کی دعا مانگنا، خدمت خلق کرنا، صدقہ، ایگزیکٹلی. پھر آپ دیکھیں اسی طرح عبادات، شاباش، نماز، روزہ، اور پھر اسی طرح اللہ سے دعا بھی مانگنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں کی توفیق عطا فرمائے جن سے وہ راضی ہوتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ایک ایمان والے کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے نا. ہماری زندگی کا جو مرکز ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے، اور ہم ہر وقت یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے. تو کچھ چیزوں کو جاننا بھی ضروری ہوتا ہے، یاد دہانی بھی ضروری ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ انسان اس کے لیے کوشش اور محنت کرتا رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایسی چیزوں سے دور رکھے جو اس کو ناراض کرنے والے یا جو اس کا رب کے ساتھ تعلق ویک کرنے والے. سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ البقرہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر آتا ہے. یہ بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کون سی تھی؟ کیا نام تھا اس قوم کا؟ پہلے پارے میں ان کا کافی ذکر آیا نا. تو یہ بتائیں کہ یہ کون سی قوم تھی؟ بنی اسرائیل تھی، ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے بہت سارے ایسے کام کیے. یعنی ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنا آنر دیا تھا، ان کو ایمان دیا، اور پھر اس کے بعد فرعون سے نجات دی، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سارا کچھ حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام کیے.
اور اس آیت میں بھی ہمیں کچھ کام پتہ چلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں، کیونکہ آیت کا آخری حصہ ہمیں بتاتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ ایک تو آپ دیکھیں کہ جیسے وہ بہت ڈیمانڈنگ جیسے قوم تھی نا، کہ ہر وقت جیسے یہ کہنا کہ مثلاً جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ بھیجا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ایک کھانا نہیں کھا سکتے، ہمیں ساگ ترکاری کھیرا چاہیے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جیسے جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو بھی انہوں نے حجت بازی کی۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر معاملے میں انہوں نے سمینا و اطعنا نہیں کہا، جیسے صحابہ کرام کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے بات سن لی اور ہم مانیں گے، بلکہ وہ اللہ کے ہر حکم پر جب موسیٰ علیہ السلام ان کو بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا تو وہ اس پہ حجت بازی کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ دین میں جو حجت بازی کرتا ہے تو یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے۔ اور اس سے پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار موقع دیا کہ شاید وہ سدھر جائیں، شاید وہ توبہ کر لیں، لیکن جب ایسا نہیں ہوا تو آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی اور بدحالی ان پہ مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ تو آپ دیکھیں اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان جب ایسے کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے غضب کی ایک شکل کیا ہوتی ہے؟ ذلت اور خواری اور پستی اور بدحالی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں کچھ کام مینشن بھی کیے گئے کہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے، پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے، اور یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور کام جو بتایا گیا قرآن مجید میں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں وہ ہے کہ دین کے معاملے میں جھگڑا کرنا اور بحث کرنا۔ جیسے اس طرح ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ آپ اپنا پوائنٹ جو ہے وہ دوسرے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اور بار بار آپ کوشش کرتے ہیں کسی طرح آپ دوسرے کو کنونس کر لیں، اور پھر اس میں بعض بات جو ہے وہ بحث اور جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے اور پھر انسان حدود بھی کراس کر جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ انسان دین کے معاملے میں بہت زیادہ جھگڑے کرے یا اس طرح کی ڈسکشنز میں انوالو ہو جس سے اس کی پروڈکٹیوٹی افیکٹ ہو اور وہ عمل سے دور ہو جائے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ لوگ بھی جیسے وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اس کا غضب اور ان کے لیے سخت سزا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک اور بھی بات سمجھ آئی اور وہ کیا ہے کہ جو لوگ دین داروں سے خاص طور پر جھگڑے اور بحث کرتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی سوال پوچھتے ہیں کسی عالم دین سے یا کسی استاد سے جو دین پڑھانے والے ہیں، اور پھر وہ آپ کو جواب دیتے ہیں اور پھر آپ آگے سے بحث شروع کر دیں، تو یہ بھی کوئی مناسب اور اچھا عمل نہیں ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ آپ جب سوال کریں تو پھر جب آپ کو جواب مل جائے تو پھر آپ اس بات کو مان لیں، یعنی حجت بازی کرنا اچھا تو پھر یہ کیوں نہیں ہوتا، تو اچھا تو پھر وہ کیوں نہیں ہوتا۔ تو اب دیکھیں یہ باتیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی، ہمیں ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا گمان رکھنا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے بارے میں برا گمان کیا ہوتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے بارے میں برا گمان رکھنا؟ اللہ کے بارے میں برا گمان رکھنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ تو میری مدد ہی نہیں کرتا، یا میں جو مرضی کر لوں کوئی فائدہ نہیں، یا جیسے اس طرح سوچنا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت ہی نہیں مجھے دینا چاہتا، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط جملے یا غلط باتیں بولنا، بالکل جیسے یہ کہ ہر وقت یہ سوچنا کہ ہاں میں جو مرضی کر لوں میرے ساتھ تو کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا، بالکل یعنی کفریہ کلمات بولنا۔ اور اسی طرح یہ کہ
خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا، یعنی اس طرح کی باتیں کرنا کہ میں جتنی مرضی دعائیں کر لوں، میری تو آزمائشیں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کیا ہے، اس طرح کی بات کرنا، نعوذ باللہ. یعنی مایوسی کی باتیں، اور پھر اسی طرح یہ کہ اللہ تو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، کیا فائدہ استغفار کرنے، کیا فائدہ نمازوں کا. یا آپ دیکھیں بعض دفعہ اپنے لیے بھی، بعض دفعہ دوسروں کے لیے بھی، یعنی کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ہاں کیا فائدہ ہوا تمہاری اتنی نمازوں کا اور سب چیزوں کا، دیکھو نا تم پر یہ مشکل پریشانی آ گئی. بالکل. اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایسے عمل کرنے والوں سے اللہ ناراض بھی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، اور ساتھ یہ کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت بھی ہوتی ہے، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو جاتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ منافقین نے یہی کیا تھا نا، یعنی وہ کہتے تھے کہ کوئی فائدہ نہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کا اور اللہ کے راستے میں قربانیاں کرنے کا. وہ اس طرح مسلمانوں کو ان کا مورال ڈاؤن کرتے رہتے تھے. تو پھر آپ دیکھیں کہ آخر میں ان کا انجام کیا ہوا نا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر آپ کوئی برائی دیکھتے ہیں اور اس سے نہیں روکتے دوسرے کو، تو یہ چیز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی، اس کو بھی ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایسی چیزیں جیسے دیکھ رہے ہیں آپ کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو اس میں ہمیں ایمان کے جو 3 درجے ہیں نا، اس میں سے کوئی ایک تو شو کرنا چاہیے نا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ برا کام کر رہا ہے، تو پہلا تو یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس کو روکیں. اگر آپ میں اس کی استطاعت نہیں تو آپ اپنی زبان سے اسے کہیں کہ نہ کرو. اور اگر آپ دونوں نہیں کر سکتے، یعنی آپ اتنے کمزور ہیں، تو پھر کیا ہے کہ اس کو دل میں ضرور برا کہیں. تو ایٹ لیسٹ آپ اس کیٹیگری میں آ جائیں جو لوگ برائی سے روکنے والے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ جیسے معاشرے میں، خاص طور پہ جب آپ ویسٹ میں رہتے ہیں، تو اس میں بہت ساری برائیاں ہمیں نظر آتی ہیں، اور چونکہ وہ اس کلچر کا حصہ ہوتی ہیں تو ہم ان کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا. یہ ایکسپٹنس نہیں آنی چاہیے ہمارے اندر. جو گناہ ہے، جو برائی ہے، آپ اس کو گناہ کہیں اور آپ اس کو برائی کہیں، ایٹ لیسٹ ایمان کا یہ لیول شو کریں. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ برائی کو انکریج بھی نہ کریں. جیسے مثلاً اگر کوئی آپ کو آ کے اس طرح کہتا ہے کہ میں نے نا ایسی سنائی نا اس کی طبیعت صاف کر دی، تو یہ اس پہ آپ خوش نہ ہوں آگے سے، ہاں اچھا ہے اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، بلکہ آپ پھر کیا کہیں کہ دیکھو یہ مناسب طریقہ نہیں، مناسب رویہ نہیں. یعنی انکریج نہ کریں غلط باتوں کو اور برائیوں کو نا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ، اور جو کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ ابو دردہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے جگری دوست یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، خواہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے، اور فرض نماز جان بوجھ کر ترک نہ کرنا. جس نے اسے عمدن ترک کیا، یعنی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، اس سے اللہ کی حفاظت کا ذمہ جاتا رہا. اور شراب نہ پینا، کیونکہ وہ ہر برائی کی چابی ہے. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے کام بتا دیے جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان کو دور کرنے والے. اور وہ کیا ہے؟ شرک، نماز جان بوجھ کے نہ پڑھنا، اور شراب پینا. تو انہوں نے ان تینوں چیزوں سے خاص طور پہ منع فرمایا کہ کبھی بھی یہ کام تم نے نہیں کرنا. اسی طرح دیکھیں کہ قرآن میں اور احادیث میں جو مختلف کام جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور جو لوگ جن کا ذکر آیا ہے، وہ یہ سب اعمال کرنے والے ہیں. اور ان میں جو کوئی ایک یا سارے کام کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا بھی مستحق ہوتا ہے، اور اللہ اس سے ناراض بھی ہوتا ہے جب تک وہ توبہ نہ کر لے. کافر، منافق، مشرک، ظالم، اللہ پر جھوٹ باندھنے والا، اللہ کو اذیت دینے والا، رسول کو اذیت دینے والا، قطع رحمی کرنے والا، عہد توڑنے والا، فساد کرنے والا، مومن عورتوں پر تہمت لگانے والا، مومن کو قتل کرنے والا، جبت پر ایمان لانے والا، طاغوت پر ایمان لانے والا یعنی جادو اور شیاطین وغیرہ پر،
قبروں کو مسجد گاہ بنانے والا، مدینہ میں بدعت ایجاد کرنے والا، مسلمانوں کا عہد پامال کرنے والا، سود کا لین دین کرنے والا، رشوت لینے اور دینے والا، بالوں سے بال جوڑنے والی یعنی وگز وغیرہ لگانا، لباس پہننے کے باوجود برہنہ عورتیں، چہرے پہ داغنے والا، اللہ کے نام پر مانگنے والا، اللہ کے نام پر مانگنے پر نہ دینے والا، شراب کے پینے اور پلانے والا، شراب بیچنے اور خریدنے والا، شراب اٹھانے والا، عمل قوم لوط کرنے والا، نابینا کو بھٹکانے والا، غیر جنس کی مشابہت اختیار کرنے والا۔ اب دیکھیں ایسے یہ سارے کام ایسے ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتے، اس کی رحمت سے دور کر دیتے ہیں، اور اگر اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو پھر زندگی میں بدحالی، پستی، ذلت و خواری آتی ہے۔ جت پر ایمان کا مطلب ہے کہ جیسے آپ جادو اور ان چیزوں پر یا ہاروسکوپس وغیرہ پہ، ایسٹرولوجی پہ، نجومیوں پر بہت زیادہ ایمان رکھیں۔ آپ دیکھیں وگ نہیں لگانی چاہیے نا، یعنی جو آپ کے نیچرل بال ہیں نا وہی ٹھیک ہے، وگز نہ لگائیں، یعنی آرٹیفیشل بال لگانا یا ایکسٹینشنز بالوں میں لگانا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ بدترین لوگ اور بہترین لوگ کون ہیں۔ اسما بنت یزید کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے بہترین لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ تو بہترین لوگ کون ہیں؟ وہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ اور کیا میں تمہیں تمہارے بدترین لوگوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا چغلی کھانے والے، دوستوں میں فساد پھیلانے والے، پاک دامن لوگوں میں عیب تلاش کرنے والے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ کتنی کامن چیزیں ہیں نا، یعنی دوسروں کی چغلی لگانا، فتنہ فساد کرنا، پھر اسی طرح دوستوں میں فساد کروانا۔ چہرے پہ داغ ہوتا ہے کہ ٹیٹوز وغیرہ جو ہوتے ہیں، سمپل معنوں میں اس طرح سمجھ لے اس کو۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو لوگ پاک دامن ہوتے ہیں ان کے بارے میں کانسپریسیز کرنا، غلط باتیں پھیلانا ان کے بارے میں، تو ایسے لوگوں کو بدترین لوگ کہا گیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کا جو ہمارا استغفار ہے اس میں ہم اللہ سے اس کی رضا اور عافیت کی دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور بہت ہی پیارا استغفار ہے یہ بھی۔ اللہم انی اعوذ برداک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ میں تیرے غصے کی نسبت تیری رضا کی، تیرے عذاب کی نسبت تیری عافیت چاہتا ہوں، اور میں تجھ سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں۔ مجھ میں تیری تعریف کرنے کی طاقت نہیں، یعنی اللہ میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں کہ میں آپ کی حمد و ثنا کر سکوں۔ تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ او اللہ I seek refuge in your pleasure rather than your anger, in your forgiveness rather than your retribution. I seek refuge in you from you. I do not find strength to praise you. You are as you have praised yourself. کیونکہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نا کہ اللہ کی تعریف اور حمد کیسے کی جائے، اور اس کے بارے میں 2 احادیث آتی ہیں اس دعا کے بارے میں۔ پہلی حدیث جو وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ ایک رات مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ملے تو میں تلاش کرتی ہوئی آپ تک پہنچی۔ آپ سجدے میں تھے اور آپ کے دونوں قدم کھڑے تھے اور آپ یہ دعا مانگ رہے تھے۔ تو یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں مانگ رہے تھے، کس پوزیشن میں بتائیے؟ اللہم انی اعوذ برداک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ۔ شاباش، سجدے کی حالت میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دعا سجدے کی دعاؤں میں سے بھی ہے۔ اگر آپ کو یہ یاد ہے ماشاءاللہ الحمدللہ تو پھر آپ اس کو سجدے میں مانگیں۔ پھر اس کے علاوہ علی رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو کون سی 2 جگہوں پہ یہ دعا پڑھ سکتے نماز میں؟ نمبر 1 سجدے کی حالت میں، اور نمبر 2 جب وتر کی آپ دعا پڑھتے ہیں نا اللہم اہدنی فیمن ہدیت،
تو اس کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر کبھی آپ کو موقع ملا ہو حرم میں وتر پڑھنے کا تو وہاں پر جیسے مجھے یہ دعا یاد ہی وہاں پر ہوئی تھی. الحمدللہ ہم لوگ ایک دفعہ رمضان میں گئے تھے حرم خانہ کعبہ ادھر وہاں تراویح پڑھنے, تو ہر دفعہ وتر میں نا امام صاحب یہ دعا مانگتے تھے. تو اتنی زیادہ یہ سنی دعا کہ الحمدللہ یاد ہوگی. تو آپ بھی اس کو یاد کریں اور وتر میں مانگنا شروع کر دیں. جی ہاں, دعائے قنوت کے بعد بالکل. اس دعا کا ہائی لائٹ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا اور اس کی مغفرت طلب کریں. اب آپ دیکھیں کہ دعا بھی کریں اور ساتھ ساتھ ان کاموں کو بھی کریں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی خالی دعائیں نہ مانگتے رہیں بلکہ وہ کام بھی کریں, اعمال بھی کریں. اور اس میں سب سے افضل عمل کون سا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. اور آپ دیکھیں کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اسے مضبوطی سے تھام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کریں گے انشاءاللہ. پھر اسی طرح نیکی کے کام کون کون سے؟ ہر اچھے اخلاق کا ہر کام, ہر اچھا کام, کوئی چیز کسی کو دینا, حشاش بشاش چہرے سے ملنا, سچائی اختیار کرنا, کسی کو کھانے پینے کی کوئی چیز دینا. تو آپ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں. بس آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر لیں کہ مجھے یہ اللہ کے لیے کرنا ہے. اور نیکی کیا ہوتی ہے اس کی ڈیفینیشن بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وابسہ بن معبد آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نیکی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ تو میں نے کہا جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دل سے پوچھو. نیکی وہ ہے جس سے تمہارا نفس مطمئن ہو اور جس سے تمہارا دل مطمئن ہو, اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہارا سینہ اس کے بارے میں متردد ہو جائے, لوگ تمہیں فتویٰ دیں اور بار بار فتویٰ دیں. ٹھیک ہے, یعنی نیکی کیا ہے کہ آپ کرتے ہیں اور آپ کا دل خوش اور مطمئن ہوتا ہے. اور گناہ کیا ہے؟ جب غلط آپ کرتے ہیں نا کوئی کام, دل کھٹکتا ہے اور بعض دفعہ آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں اچھا یہ میں نے کیا, تو لوگ کئی دفعہ کہہ بھی دیتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں کچھ نہیں ہوتا, لیکن آپ کا دل مسلسل بے چین ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو کام ہے نا وہ صحیح نہیں ہوا. اسی طرح دیکھیں اچھا اخلاق ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے. قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری نیکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام. اچھا کام نیکی ہر وہ نیکی صدقہ ہے جو تم کسی امیر یا فقیر کے ساتھ کرو. یعنی کسی کے ساتھ بھی آپ اچھا معاملہ کرتے ہیں اللہ کی خاطر, چاہے وہ امیر ہے, چاہے رچ ہے, پور ہے, کوئی بھی ہے, تو یہ آپ کی طرف سے صدقہ لکھا جاتا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ کسی بھی نیکی کو ہم بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھا کرو, اگرچہ کسی کو ایک رسی ہی دو یا کسی کو جوتے کا تسمہ ہی دو. یعنی اگر آپ کسی طرح بھی کسی کو ہیلپ کر سکتے ہیں تو ایک ہیلپ فل انسان بنے, کیونکہ اللہ کو راضی کرنے میں عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر بھی احسان کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے, آمین. اس دعا کے کی ورڈز دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. اللہم انی اعوذ, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں, بے رداک من سخطک, بے رداک تیری رضا کے ساتھ, من سخطک تیرے غصے کی نسبت, کہ یا اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائے, مجھ سے ناراض نہ ہو. اب دیکھیں کہ اس دعاؤں کا نا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے رہتے ہیں نا کہ یا اللہ مجھے آپ کی رضا چاہیے اور مجھے ان سارے کاموں سے دور کر دیں جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں, تو ہم یہ بھی اللہ سے توفیق مانگ رہے ہوتے ہیں کہ میری زندگی سے وہ کام نکال دیں جو آپ کو ناراض کرتے ہیں اور ان کاموں کو شامل کر دیں جو آپ کو راضی کرتے ہیں. اور پھر وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ, اور تیری عافیت تیری سزا کی نسبت, یعنی یا اللہ میں آپ کی عافیت میں رہنا چاہتی ہوں, آپ کی رحمت میں رہنا چاہتی ہوں, تو مجھے اس چیز سے محفوظ رکھیں کہ میں کوئی بھی ایسا کام کروں جس سے آپ کا عذاب مجھ پہ نازل ہو یا آپ کا غصہ مجھ پہ نازل ہو.
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اور میں تجھ سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں. اب دیکھیں کہ ایک ایمان والے کے اندر یہ یقین بہت مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں. تو وہ اقرار کرتا ہے رب کے سامنے کہ یا اللہ آپ ہی کی پناہ میں آتا ہوں اور آپ ہی مجھے اپنی حفاظت میں رکھیں. لا احصی ثناء علیک، مجھ میں تیری تعریف کرنے کی طاقت نہیں. یعنی اب دیکھیں ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کرنی نہیں آتی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں سے ہمیں سکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیسے کی جائے. تو ان الفاظ میں ہم تعریف کرتے ہیں، ورنہ ہمارے پاس تو وہ الفاظ بھی نہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں کہ ہم آپ کی تعریف کریں اور آپ کی رحمت کو جوش دلائیں، اور ہم سے جو گناہ اور غلطیاں ہوئیں جن سے آپ ناراض ہیں کہ آپ ان کو معاف کر دیں. انت کما اثنیت علی نفسک، تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی. یعنی اللہ تعالیٰ تو کسی تعریف کے یعنی کسی کی تعریف کے محتاج نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین، ساری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہی ہے. تو چلیے اب اس دعا کی ریسائٹیشن سن لیتے ہیں اور آپ ساتھ ساتھ دعا کو دہرائیے انشاءاللہ. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. چلیے الحمدللہ آج کی ہماری دعا مکمل ہو گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام کاموں سے دور رکھے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی سزا کا حقدار ہمیں بنانے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے سب کاموں میں مصروف رکھے اور ایسے سارے اعمال میں اور اذکار میں مصروف رکھے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں اور اس کی خوشنودی ہماری زندگی میں شامل کرنے والے ہیں. آمین. جزاکم اللہ خیرن کثیرا مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے سیشن کو. آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی. اس دعا کو یاد کریں اپنے سجدوں میں اور اپنے وتر میں اس کو شامل کریں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ثواب حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویاکم آمین.